پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا، وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا، جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا۔ اس دن ہجرت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا، اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے، حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سوئے، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا مانو؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے۔ کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی، عادت پڑ جاتی، پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے اس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی، پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دیں، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی، حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے، یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے، اپنی ٹریننگ کریں۔ دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ، 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق ایک پر دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے، کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے، پر محبوبہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی ہے، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات۔ یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج، حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر۔ میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ۔ مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے، حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے، اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا
فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا۔ یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، ٹھہرے ذرا تھوڑا رک جاؤ یار، چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائے، اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو شام کا چلا جائے۔ وہ یار آپ بات کو سمجھو، کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا، آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی۔ ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں، تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا، تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں۔ میں بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تھے میں نے بخاؤ، وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں، میں کیا ہوں نہیں میں تو بخانا ہاں جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لوا بابا، تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا، بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیج ڈھیلا رہ جاتا، تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا، تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے۔ تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا، آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی، اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، کیونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے، اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم، چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بھی کاری لینے ہیں، اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوئے، ان رانجا یا کھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، اور میں رانجے وچ رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے، کیا کریں صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا ہو، رانجا یا کھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی، اللہ اکبر۔ وہ سارا رنگ روپ اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکا ہونے لگا، تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے، یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر انہوں بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نہ بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے، اٹھے کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نہ یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہے،
थोड़ी देर अब लोगों को पता चल गया कि ये है हुजूर सैयद आलम। अब सारे इधर ही आते, सारे इधर ही, सब लोग अपना अपने बात करते हैं, अपनी अपनी बात कर। हमारे उस्ताद गिरामी जिस दिन ये हदीस बयान कर रहे थे उन्होंने अजीब बात कर दी, अजीब बात कर दी। कहने लगे देखो ना, मदीने जाएं तो जो सलाम करता है नबी करीम को, फिर वो दूसरी सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को करता है। और गुंबद खजरा के साये में जनाब सिद्दीक अकबर आराम कर रहे हैं। वो फरमाने लगे मुझे लगता यूं है, मुझे लगता यूं है, मुझे महसूस यूं होता है कि जिस दिन जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर का साया किया था ना, उसी दिन हुजूर ने वादा कर लिया था कि तूने थोड़ी देर के लिए साया किया है, मैं कयामत तक तेरी कब्र पे गुंबद खजरा का साया कर दूंगा। और साया रहेगा गुंबद खजरा, कयामत तक साया रहेगा गुंबद। इस दोस्तों, अपनी वफाओं को हमेशा मुजतमे रखा और कोई शय सामने नहीं आने दी, रस्ते में कोई शय, दौलत भी नहीं आई। सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में बड़ा बड़ा कुछ बयान करते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की एक हदीस है, मुझे रुला देती है। मैं कभी उठता हूँ उसको पढ़ के, कभी बैठता हूँ, कभी परेशान हो जाता हूँ। इस तरह भी होता है। एक जुमला है, बस वो मजा तो लेना होता है अपने बातन के जोर पर कि आप किसी चीज का लुत्फ कितना ले रहे हैं। सामने वाला कितना भी ज्यादा बरखा बरसा रहा हो, पर अगर आप अंदर से ही बंजर हैं तो फिर थोड़ा अंदर सब्जा उगाने की कोशिश करें। बाहर तो बारिश बरस रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक फरमान है मेरे नबी पाक का, वो हरफ आखिर है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे पास बड़े लोगों का माल आया और मैंने खर्च किया, बड़े लोगों के पैसे आए और मैं दीन के रास्ते पे लगाए। बड़े लोग, सुनना जरा लफ्ज, करीम रसूल फरमाते हैं बड़े लोगों के आए मैंने लगाए, लेकिन फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक के पैसे आए हैं ना, फरमाया अबू बकर के जब पैसे आए हैं तो ये पैसे मैंने अपने समझ कर खर्च किए। यानी मुझे इतना मिशायबा नहीं रहा कि ये दौलत किसी और की है। कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, और यारो आप समझो तो सही, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, पर मैं उसके पैसे को मैंने अपने समझ के खर्च की। आप देखे ना, हजरत काब बिन मालिक ने कहा या रसूलल्लाह मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ, सारा। हुजूर ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा, 3 हिस्से घर वालों को दो। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं सारा माल देना चाहता हूँ। फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से अपने बच्चों पे लगा। जिस दिन हुजूर ने ऐलान किया ना कि भाई आजकल गुर्बत है और जिहाद का भी वक्त आ गया, कहत पड़ा तो लाओ, हजरत उमर कहते हैं मैंने उस दिन 2.5% नहीं 50% देने का इरादा किया। कितने फीसद? 2.5% वाले बाबा औखे ही नहीं। हाँ, ज़कात देना, तौबा तौबा। तो कहते हैं मैं थोड़ी थोड़ी सारा साल ही देता रहता हूँ। इकट्ठी रकम देनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। मैं कहा जब इकट्ठी लेनी पड़े फिर तो नहीं ना मुश्किल होती, इकट्ठी लेनी पड़ जाए तो फिर तो नहीं कोई मुश्किल होती, फिर तो कोई मसला नहीं ना। फिर 6 अकाउंट होते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी जमा करा लेते हैं, लेकिन इकट्ठी देनी पड़ जाए फिर जरा मुश्किल आ जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अभी आने वाले थे। जनाब उमर फरमाते हैं कि मैंने ना आधी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है, आधी जायदाद, इसको छोटा नहीं समझे आप, यानी 50%। और फरमाते हैं हर शहर रख के मैंने मापी, और मुझे पता था कि अबू बकर सिद्दीक के कारोबारी हालात आजकल ठीक नहीं, ये मुझे पता था, बाकी मामलात भी मेरे सामने थे, कहत था। मैंने कहा आज मैं जीत जाऊंगा। आप फरमाते मैं सारा माल लेके गया। अब मेरे हुजूर के पूछने का अंदाज भी, नबी करीम ने फरमाया उमर क्या लेके आए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह 50% ले आया हूँ। आप फरमाते हैं अभी हुजूर खुश हो रहे थे, दुआ दे रहे थे कि अबू बकर भी यार, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई, टाट का लिबास पहना हो, माड़ा बंदा नहीं, चौधरी है, जमाने का चौधरी, करोड़ों में खेलने वाला, पर तेनू लब दिया हुन आप गवाचे, सानू अपनी खबर ही ना कोई, साथों पारे कख गलियां दे, आख दे लोग शुदाई। कहते वो सारा कुछ ही बोरिए का लिबास पहना, हाजिर खिदमत हो गए। हजरत उमर कहते मैं तो पहले बात पे हैरान था, कहते मुझे हुजूर ने पूछा था लेके क्या आए हो, और जब अबू बकर सिद्दीक आए और सारा माल रखा ना, तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? कहते पहले ही बात बदल गई, अंदाज पहले ही तब्दील हो गया, मुझसे तो पूछा था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाने लगे घर क्या छोड़ के आए हो? बड़े सियाने थे जनाब सिद्दीक अकबर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। क्या खूबसूरत जुमला कहा। ये नहीं कहा हुजूर सारा कुछ ही ले आया हूं, क्या छोड़ के आए हो?
عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی، اللہ رسول کا نام گھر میں ہے، حضور یہ نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں۔ ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارا ہی لے آئے اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ نماز پڑھا کہ میں تیاں بل بیکھا، میں نو کعبہ بھول گیا، میں نو بھول گئی نہیں سب سوم سلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آگئے رکھ دی۔ قربان جاؤں کریم محبوب کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، انہیں جواب دینا ہے۔ حضور حکم کریں۔ فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل۔ عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، حضور میں بڑا ہی راضی۔ یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابو بکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا۔ فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابع دار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے۔ ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کو بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار۔ کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والد نے آ کے شکایت کری ابو بکر نے مجھے مارا ہے، حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا۔ فرمایا بلاؤ نا ابو بکر، سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید۔ کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آیا تو کھول کے روئے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہج کی لی، پھر روئے۔ عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں سی نہیں کروں، ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے، یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے دو نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دی آس۔ اسے کو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کریں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں، انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے راستے میں آ سکے، میں کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں، تو میں بیجی بڑا ہوں، تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں، تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یارانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں، پھر آپ باشعور ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چوپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے، تو ہاتھ ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا،
میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے. آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا میرے حصے میں سعادت آئی ہے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ. ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے ایک حاجیوں کا دروازہ، ایک سخیوں کا دروازہ ہے. مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا. پر میں ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا. ہر ایک تجھے پکارے گا. رزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کر.